امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک تازہ ترین بیان جس میں انہوں نے نیٹو کو دھمکی دی ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایران میں ساتھ نہ دیا تو ان کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ امریکی السلام علیکم ناظرین، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے ساتھ جو ایک بلا وجہ جنگ شروع کی، جس کو آج 1 مہینہ ہونے والا ہے، اور اس جنگ کے اندر کتنی زیادہ جو مس کیلکولیشن ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر اس جنگ کی جو جیت ہے وہ کس کے حق میں جا رہی ہے اور کون جو ہے یہ جنگ جیت رہا ہے۔ سب سے بڑی جو مس کیلکولیشن امریکہ کی طرف سے تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے مذاکرات کے درمیان ہی امریکہ نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ اب اس حملے کے بعد امریکہ کو تھا کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا یا پھر وہ امریکہ کے آگے اس کو جواب نہیں دے گا۔ اب امریکہ کی یہ سوچ تھی، لیکن ایران نے جو ہے فوراً سے ہی امریکہ کو جواب دیا، اور اپنے قریبی جتنے بھی جو یہ گلف کنٹریز ہیں، سعودیہ، جہاں جہاں پہ امریکن ایئر بیسز تھی، وہاں پہ بھی ایران نے حملے کرنا شروع کر دیے۔ اب امریکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ تمام ان خلیجی ممالک پہ بھی حملے کرے گا۔ اب ٹرمپ کو اس سے بھی ایک شوق ملا۔ اس کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ایک اور یہ بھی تھی کہ اس کو لگا تھا کہ وہ خامنہئی کو شہید کرنے کے بعد جو ہے ریجیم چینج کر لے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ ایران کی جو عوام ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ آلریڈی حکومت کے خلاف دھرنے اور وہ باہر سڑکوں پہ تھی۔ تو امریکہ کو لگا کہ اگر میں خامنہئی کو شہید کر دیتا ہوں تو عوام کو اس سے کیا ہوگا، عوام دوبارہ نکل آئے گی اور رجیم کا جو خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری بڑی مس کیلکولیشن یہی ہوئی، کوئی رجیم جو ابھی تک چینج نہیں ہوئی، اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی جو کہ ایک ہارڈ لائنر امریکہ کے لیے، وہ آ کے ایران کے سپریم لیڈر بن جاتی ہیں اور وہ اس سیٹ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اب تیسری بڑی مس کیلکولیشن یہ تھی امریکہ کی طرف سے، اس کو لگا تھا کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند نہیں کرے گا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا اور کسی جہاز کو وہاں سے نہیں گزرنے دیا۔ اب امریکہ کو یہ تھا کہ وہ ایران کو دھمکی دے کے اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو کھلوا لے گا، لیکن ایسا بھی بالکل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے اس پر پوری دنیا کا ایک پریشر بڑھ گیا، اور پوری دنیا جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی اس اہم کانہ اور جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس جنگ کی وجہ سے، ان تمام ملکوں کو جو ملک اس جنگ میں انوالو ہونا بھی نہیں چاہتے تھے، ان کو جو ہے وہ فیول کرائسس اور اکنامک کرائسس فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور پوری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ایک ملک سے جا کے مدد کی اپیل کر رہا ہے۔ امریکہ کبھی نیٹو کے پاس جا رہا ہے، امریکہ کبھی برطانیہ کے پاس جا رہا ہے، ایون یہاں تک کہ امریکہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا کہ آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، اور کوئی ملک جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آ کے یہ پریس کانفرنس کی کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ اس کو خود دیکھے، ہم اس میں کوئی جو ہے انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ وہ برطانیہ جو امریکہ کے ایک اشارے پہ افغانستان والی جنگ میں کود پڑا تھا، وہ برطانیہ جو امریکہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ تو پوری دنیا اس ٹائم امریکہ کا ساتھ دینے سے کترا رہی ہے۔ رجیم تو سروائیو کر گئی، اور رجیم جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی نے اب آگے جو ہے عہدہ سنبھال لیا ہے۔ رجیم تو ابھی تک بھی سروائیو کر رہی ہے۔ اگر رجیم سروائیو کر جاتی ہے تو امریکہ کس طرح خود کو ڈکلیئر کرے گا کہ وہ جو ہے یہ جنگ جیت چکا ہے؟ اب پوری دنیا کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ نہیں، یہ ایران جیت چکا ہے، اور ایران نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ ایران یہ جنگ جیتا ہے، پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا، اور پوری دنیا کو یہ نظر بھی آیا ہے کہ امداد کے لیے اب امریکہ بھاگ رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ اپنے ان مقاصد پہ ڈٹا ہوا ہے۔ پوری دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ یہ جنگ کون جیتا ہے، ایران یا امریکہ؟ سوچئے گا ضرور۔ تھینک یو سو مچ۔